بدعنوان سیاستدانوں اور راشی عہدیداروں سے ملک کی عوام کے مفادات متاثر، ملک کو فرقہ وارانہ تنگ نظری اور بدعنوانیوں سے بچانا عوام کی ذمہ داری۔ جشن آزادی تقریب سے انور خان کا خطاب۔ احمدی بازار کمپلیکس ایسوسی ایشن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی کا اہتمام کیا گیا۔ برکت پورہ چوراہا احمدی بازار میں ترنگا لہرایا گیا۔ صدر ایسوسی ایشن محمد خورشید حسین نے پرچم کشائی انجام دی اور قومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی۔ جنگ آزادی میں ملک کے رہنما بالخصوص مسلم اکابرین کی پیش بہا جدوجہد، ان کی قربانیوں پر اس موقع پر انور خان نے تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ ملک کے عزیز کے لیے مسلمان ہمیشہ ہی ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہے اور ملک کے تحفظ اور اس کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے قیمتی نذرانے بھی پیش کیے اور آگے بھی مسلمان اسی جذبے سے سرشار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہیں۔ آزادی کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے ملک کی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین ملک ہمارا ہندوستان ہے، کیونکہ اس ملک میں کروڑوں عوام الگ الگ مذاہب سے وابستگی کے باوجود پوری محبت و بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، لیکن بعض فرقہ پرست تنگ ذہن عناصر مختلف بہانوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے یہاں کے امن و امان کو برباد کرنے اور اقلیتوں کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ملک کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسری طرف عوام کو غربت و افلاس کا شکار بنانے میں راشی عہدیداروں کا بھی اہم رول ہوتا ہے، جو عوام کو ملنے والے مفادات کو رشوت کے ذریعے نقصان پہنچا کر چند مخصوص افراد کی تجوری میں منتقل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نظام آباد بلدیہ کے اے سی پی کے شکار بننے والے عہدیدار نریندر کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایسے عہدیداروں کا محاسبہ لازمی ہے تاکہ ملک کو نفرت و تقسیم پسند عناصر اور راشی عہدیداروں سے چھٹکارا ملے اور ملک کو امن و آزادی حاصل ہو سکے۔ اس جشن آزادی تقریب میں محمد ظہیر الدین، افضل احمد، محمد فہیم الدین، شیخ انور، محمد نوید، عظیم بیگ، انجم اقبال، محمد رئیس، محمد منیر، عبد الباقی، محمد عمار خان، جنید الدین، محمد سلمان، محمد فہیم و دیگر شریک تھے۔ تمام اہل وطن کو اس جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر میں جناب انور خان صاحب سے اس عنوان پر کچھ مخاطب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر 77 سال ہو چکے ہیں۔ آنے والے اس دیش میں یہ بچے اس دیش کا بھوشیہ مستقبل ہے اور اس ملک میں ان بچوں کی تعلیم، ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم اور ان کی صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے انہیں بہتر روزگار کے موقع فراہم کرنا یہاں کی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ مختلف مذاہب کی اکائیوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں اور ان کو وہ حاصل ہو رہے ہیں، لیکن کچھ اس ملک میں کچھ استحصال کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کا استحصال کرتے ہوئے ان جو سو حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور ہر شہری کو برابری کے حقوق میں ملنے کے بجائے اس میں ناانصافی ہو رہی ہے۔ حالیہ میں جو واقعہ ہوا نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں، ہم نے دیکھا کہ ایک معمولی اٹینڈر نے، جس کا نام نریندر ہے، 50 کروڑ روپے کی رشوت کھائی۔ 50 کروڑ روپے اس کے گھر سے حاصل ہوئے ہیں، املاک حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ میونسپل ایسوسیشن کارپوریشن اس بات کی سختی سے مذمت کرتی ہے کہ ایسے عہدیداروں کی مزید جانچ کی جائے اور اس آزادی کے جو فوائد تمام شہریوں تک ملنا چاہیے، ایسے رشوت خور عہدیداروں کی وجہ سے، کرپٹ سیاستدان کی وجہ سے یہ سہولتیں نہیں مل پا رہی ہے اور ان کا استحصال ہو رہا ہے، جن سے آنے والے دنوں میں ان بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ تو ایک معمولی سا ایک بل کلیکٹر جو ہمارے جو سو گھروں کا ٹیکس وصول کرتا تھا، اس نے جب 50 کروڑ رشوت کھائی ہے تو بڑے اعلیٰ عہدیداروں کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کرپشن کو ختم کرنا یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں پھر ایک بار میونسپل کارپوریشن ایسوسیشن احمدی بازار برکت پورہ کی طرف سے تمام شہریان نظام آباد کو کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے صدر صاحب محمد خورشید صاحب کی صدارت میں یہ سال ہر سال
یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کا پروگرام منعقد ہوتا ہے اور یہاں پر ہم سب مل کر اس خوشیوں کو جو سو مناتے ہیں اور ہم تمام دیش کے تمام برادران کے ساتھ ساتھ چل کر ترقی کی راہ میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. شکریہ. مجلسی قائدین نے شہر کے کئی مقامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا اور پرچم کشائی انجام دی. انچارج کارپوریٹر محمد منور علی نے برادران وطن کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی. ڈویژن 31 کے انچارج کارپوریٹر محمد منور علی نے کئی مقامات پر پرچم کشائی انجام دی. اس کے علاوہ مجلسی قائدین کے ہمراہ انہوں نے کئی مقامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا. اکبر باغ مغل پورہ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریب میں محمد منور علی کے علاوہ ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، صدر سٹی و ضلع مجلس محمد شکیل احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. محمد شکیل احمد نے پرچم کشائی انجام دی اور ترنگے کو قومی ترانے پر سلامی پیش کی. اس موقع پر مجلسی قائدین نے برادران وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی. جشن آزادی تقاریب میں حصہ لینے والے نوجوانوں میں سید عرفان، شیخ ابو، شیخ عامر، محمد فہیم، سید عارف، شیخ سمیر، عبد الباسط اور عبد الرحیم کے علاوہ مقامی بزرگوں عوام کی کثیر تعداد شامل تھی. محمد منور علی نے کہا کہ بے شمار قربانیوں اور صبر آزما جدوجہد کے بعد ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ملک میں عوامی حکومت بنی اور ملک کی عوام کو یکساں حقوق و انصاف اور مواقع فراہم کیے گئے. لیکن بعض تنگ ذہن فرقہ پرست عناصر ملک میں اقلیتوں کے حقوق کو سلب کرنے اور ملک کے امن کو برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ایسے میں ملک کی امن پسند و محب وطن عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانے اور اس کی ترقی و سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنا ممکنہ تعمیری رول انجام دیں. جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے جشن آزادی کا اہتمام مولانا سمیع اللہ نے پرچم لہرایا اور قومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی اور کہا کہ جدوجہد آزادی میں علماء کا اہم رول تھا. اس آزادی کے لیے علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. جشن آزادی کے موقع پر جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے دفتر جمعیت علماء پر جشن آزادی تقریب کا اہتمام کیا گیا. صدر ضلع جمعیت علماء مولانا سمیع اللہ نے ترنگا لہرایا اور قومی ترانے پر پروقار پرچم کو سلامی دی. اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موظف لیکچرر و کرسپونڈنٹ تبارک اسکول محمد نصیر الدین نے شرکت کی، جبکہ دیگر مہمانوں میں علماء کرام، حفاظ عظام کے علاوہ محمد صابر مالک صادر فرنیچر اور محمد اسماعیل مالک اسٹیل ورک شامل تھے. اس موقع پر مولانا سمیع اللہ نے برادران وطن کو آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہم کو یوں ہی آزادی نہیں ملی بلکہ ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں اور مالوں کے قیمتی نذرانے پیش کیے. جنگ آزادی کے شہداء میں علماء کرام کی بھی بڑی تعداد شامل تھی جن کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا اس جشن آزادی کی نعمت کے تحفظ کے لیے اور ملک کی ترقی و سالمیت اور امن و امان کی برقراری کے لیے مسلمانوں کو کلیدی رول انجام دینا لازمی ہے. آج 15 اگست یوم جشن آزادی پورے ملک میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آج کا یہ یوم جشن آزادی 78واں جشن آزادی کا دن ہے. 77 سال ہمارے اس ملک کو آزاد ہو کر ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک یہ انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا تھا. ہمارے علماء کرام نے اور ملک کے رہنے والے لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کر لاکھوں لوگوں نے اپنی گردنیں کتائی اور پھر اس کے بعد آج یہ ملک ہمیں آزاد نظر آ رہا ہے. اس آزادی کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک کے قانون کو باقی رکھنے کے لیے ملک کے رہنے والے تمام لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے. میں جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی جانب سے شہریان نظام آباد کو، اہلیان تلنگانہ کو، پورے ملک کے رہنے والوں کو آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
फ्रूट मार्केट में इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज ने तिरंगा फैलाकर कौमी तराने पर परचम को सलामी दी और कहा कि मुल्क की आज़ादी बेशुमार कुर्बानियों का समर है, इसका तहफ्फुज़ हमारी जिम्मेदारी है। फ्रूट मार्केट निजामाबाद में इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज ने जश्न आज़ादी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तिरंगा फैलाया और कौमी तराने पर परचम को सलामी दी। इस मौके पर फ्रूट मार्केट एसोसिएशन के जिम्मेदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद रियाज ने आवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह आज़ादी इंतहाई अनमोल है। मुसलसिल 2 सदियों की तवील जद्दोजहद, बेशुमार कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों से हमने यह आज़ादी हासिल की है, जिसके लिए बेशुमार जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा और सबर आज़मा जद्दोजहद के बाद हमारे मुजाहिद रहनुमाओं ने अंग्रेजों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और मुल्क गुलामी की जंजीरों से आज़ादी हासिल की थी। लेकिन मुल्क में अंग्रेज जहन अनासिर ताकतवर बनते जा रहे हैं। लड़ाओ और हुकूमत करो की अंग्रेजों की जालिमाना पॉलिसी पर अब भी अमल करते हुए मुल्क के 2 बड़े तबकात को आपस में लड़वाने और अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है कि मुल्क के मुहिब्बे वतन शहरी इस नापाक साजिश को मिलजुल कर नाकाम बनाएं और मुल्क को अमन और एकजुहती का गहवारा बनाकर तरक्की की सिमत गामजन करने में अहम रोल अंजाम दें। साबिक कारपोरेटर मुजाहिद खान ने शहर के कई मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। सीएम रोड पर शेख असलम के जश्न आज़ादी प्रोग्राम में उन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तिरंगा लहराया। इस मौके पर सुनार अमजद, मोहम्मद एजाज व दीगर मौजूद थे। साबिक कारपोरेटर मुजाहिद खान ने जश्न आज़ादी में हिस्सा लेते हुए कई मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। वो एक मोटरसाइकिल रैली के जरिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए परचम कुशाई अंजाम दे रहे थे और आवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इस मौके पर आवाम की जानिब से इनका वालियाना खैर मकदम किया गया और गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। मुजाहिद खान ने मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की दावत पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से इनके जश्न आज़ादी प्रोग्राम में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम देते हुए कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर ज़ईफ़ ख़वातीन ने इनको अपनी दुआओं से सरफराज किया और इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। मुजाहिद खान ने तमाम बिरादरान वतन को आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुल्क से फिस्ताई ताकतों को उखाड़ फेंकने और इत्तेहाद और अमन की फिजा को हमवार करने के लिए मुसलमानों को सेकुलर ताकतों के हमरा अहम रोल अंजाम देना होगा, वरना मुल्क अजीज एक बार फिर फासिस्ट ताकतों का गुलाम बन जाएगा। इनकी साजिशों को नाकाम बनाने में माजी में मुसलमानों ने कलीदी रोल अंजाम दिया था और अब भी मुसलमानों को सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर अपने उसी रोल को दोहराना होगा। इस मौके पर मौलाना करीमुद्दीन कमाल और समाजी कारकुन जावेद खान के अलावा बुजुर्गों और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।